یہ طالبان سان جو فیکٹر ہے جی، اب تو خیر بڑی، آپ کے دور میں تو اتنا مسئلہ نہیں تھا کہ جناب شہید کون ہے اور شہید کون نہیں، ایک نئی کنٹروورسی یہاں پہ شروع کر دی گئی. اور یہ بھی آئی پرسنلی تھنک کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، واردات ہے کہ جناب انسٹیٹیوشن جو واحد انسٹیٹیوشن ہے انٹیکٹ ہے، اس کو جناب 2 مائنڈز میں ڈال دیا جائے، اس کے جوان کو، اس کے آفیسر کو 2 مائنڈ میں ڈال دیا جائے، وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے کہ شہید کون ہے کون نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے آبجیکٹیو اچیو کر لیے جائیں، اور ان کے آبجیکٹیو اچیو ہوں گے جو باہر بیٹھے ہوئے، جو باہر بالکل دوسرے ملک کے جو ہینڈلرز ہیں ان کے آبجیکٹیو اچیو ہوں گے. ان طالبان شان کے ساتھ کوئی مذاکرات شاید ہونے چاہیے. دیکھیں، طالبان ایک تو افغان طالبان ہے، وہ تو افغانستان کی رسپانسبلٹی ہے، ہماری نہیں ہے. اور یہاں پاکستان میں اگر کہیں بھی، چاہے فاٹا ہو یا فرنٹیئر، کہیں بھی اگر فارنرز ہیں جن کو القاعدہ کہا جاتا ہے، ان کی کوئی یہاں جگہ نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے انہیں یہاں. باقی طالبان جو ہمارے ہیں، جن کو ٹی ٹی پی کو کہیں، ٹی این ایس ایم کو کہیں، یا یہ پنجابی طالبان ایک ٹرم نکلی ہوئی ہے، یا کراچی میں بھی کہتے ہیں طالبان اب چھا رہے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں. نا سوال یہ ہے کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کہ مونولتھ نہیں ہے، ایک کمانڈر ان کا اور سب ان کے نیچے، یہ سب اخپل بندوبست انڈیپینڈنٹ گروپس ہیں جو ایک دوسرے سے نیکسس ان کا ہوگا، لیکن ہے ان کی انڈیپینڈنٹ. یہ ہمارے لوگ ہیں نا، ان کو بات چیت تو ہونی چاہیے، لیکن بات چیت کمزوری سے اگر ہوگی، ایک کمزوری پوزیشن آف ویکنس سے، اس میں بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں. ہمیں بات پہلے پوزیشن آف اسٹرینتھ ہونی چاہیے، حکومت کی ریٹ اسٹیبلش ہونی چاہیے، اور پھر ان سے بات چیت بالکل ہونی چاہیے. دیر از نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف وہ ہیں دندناتے پھر رہے ہیں، بام بلاسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اور ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے بام بلاسٹ کیا ہے، ہم چرچ میں عیسائیوں کو مار دیا، ایک جنرل صاحب کو ایمبوش کر کے مارا گیا، نیازی کو مار دیا. ہاں یہ، اور وہ کہہ رہے ہیں، اس کی فلمیں دکھا رہے ہیں، ہم ان سے بات چیت کرنے کو جا رہے ہیں. اب نا ایشو از کہ دیکھیں، بھیک تو نہیں مانگنی نا، اسٹیٹ تو بہت طاقتور اسٹیٹ ہے، ملٹری ہے اس کی، تو ہمیں ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی چاہیے، ورنہ تو یہ اور زیادہ سر پہ چڑھ جائیں گے، کیونکہ یہ تو ان کی ڈیمانڈز تو بہت ایسی ہیں جو ان کو خود کو بھی نہیں سمجھ ہے کیا ڈیمانڈ ہے ان کی. تو اگر ہم نے ان سے بات کرنی ہے، ان کی ڈیمانڈ ماننی ہے جو بالکل ناجائز ہیں، تو ہم کس چیز کی بات چیت کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کو بتانا چاہیے کہ حکومت آل پاورفل ہے، اس کے بعد ان سے بات چیت بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے، یہ ان کو رائے راست پہ لگائیں کہ دیکھو یار تباہ کیوں کر رہے ہو، یہ ملک ہمارا بھی ہے، سب کا ملک ہے، اس کو تباہ مت کرو، اس کو خراب مت کرو، یہ بہت اچھا ملک ہے، ایک ہی ہمارا ملک ہے، یہ ختم ہو گیا تو ہم جائیں گے کہاں؟ ہمارے تو پاسپورٹ ہی غائب ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوں گے، ہم کہیں نہیں جا سکیں گے. تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم اس ملک کے ساتھ، کیوں کر رہے ہیں یہ؟ تو ان کو ڈیل کرنا ذرا مشکل کام ضرور ہے. جیسے میں نے کہا، اس میں تمام حکومتی ادارے، جس میں حکومت ذاتی ہے، گورنمنٹ، جس میں آرمی، انٹیلیجنس، جوڈیشری، میڈیا، سب کو کٹھے ہو کر اس کو کنٹرول میں لانا ہے. لیکن یہاں پہ تو اس طرح ادر وے راؤنڈ، ابھی جو حکومت ہے وہ تو اس طریقے سے بالکل بچھی ہوئی ہے آگے کہ جناب ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بات کرنا چاہتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اس ایسی سچویشن میں تو یہ تو نہیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تو ایک اپیزمنٹ موڈ ہے نا. کس سے بات کرنی ہے بھائی؟ وہ تو ریجیکٹ کر رہے، وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، تم کہہ رہے ہو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہ کیا ہے یہ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ آئی تھنک یہ دس از اے کنفیوژن، ٹوٹل کنفیوژن ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کی جا رہی ہے بالکل اس میں ہے، یہ کنفیوژن ہے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آگے جانے کا، اور یہ سکسیسفل بھی نہیں ہوگا. کہ جان کے تو کنفیوژن نہیں کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جان کے یا ڈر کے؟ ہاں مطلب ڈر کے. ابھی ایک آدمی کو شہید ڈکلیئر کر رہے ہیں جس نے
درجنوں بام بلاسٹ کیے ہوئے ہیں, لوگوں کے گلے کاٹے ہوئے ہیں, وہ تو شہید ہو گیا. اور صاحب ایک اٹھتے ہیں کہ فوج کے جو ایکشن میں وہ شہید نہیں. کیا کہہ رہے ہو بھائی, کیا بات ہو رہی ہے, یہ کس مصیبت میں ہمیں, کس الجھن میں اس قوم کو پھنسا رہے ہیں ہم. تو یہ ہے, ہمیں لیٹس بی کلیئر آئی تھنک. اور یہ کلیئرٹی اوپر سے آتی ہے, مطلب فرینکلی کلیئرٹی آئے گی اوپر سے, حکومت لیول سے, ادھر سے نیچے جائے گی کلیئرٹی. پالیسیز کلیئر ہونی چاہیے, اسٹریٹجک ڈائریکشن کلیئر ہونی چاہیے, اس کی پھر امپلیمنٹیشن سب نے کرنی ہے, فوج نے بھی کرنی ہے, انٹیلیجنس, میڈیا, گورنمنٹ, جوڈیشری, سب نے اس ڈائریکشن میں چلنا چاہیے, ایک ڈائریکشن. اس وقت تو وہ کیا اردو میں لفظ ہے, مادر پتر آزاد, ہاں مادر پتر آزاد سب ہے, جس کا مرضی منہ میں آیا بول رہا ہے, جو مرضی کر رہا ہے. وہ کل جی وہ ہڑتال ہو گئی شیعہ سنی, اب وہ سیکٹیرین بھی ایک فرقہ وارانہ بھی مصیبت شروع ہو گئی. خام خام میں کوئٹہ میں ہزارہ کو مار رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں, اور ان کی سینٹر جو ہے وہ تو جنگ میں ہے میرے خیال میں ہو رہا ہے جی, وہاں پنجابیوں کو مارو جی, وہاں بلوچستان میں کوئی نہیں ہے اس کا وارث. بھائی کیا مطلب ہے, بند کرو یہ بکواس, کیوں مار رہے ہو؟ وہ ہزارہ قوم تو بہت اچھی, آپ ان سے شاید تعلق ہوا ہوگا, یہ تو پاکستان کی بیسٹ قوم, بہت اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ, بڑے اچھے دھیمے مزاج کے لوگ ہیں, سپورٹس مین یہ ہیں, کیوں ہم مار رہے ہیں انہیں؟ تو یہ جہالت ایک ہے جو دندناتے ہوئے لوگ مارتے ہیں اور کہہ کر مار رہے ہیں, اور ہم پھر کچھ نہیں کر رہے. ایک بات سمجھائیں مجھے, یہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی, اور اس پہ سیدھا سیدھا بلیم آپ پہ پڑتا ہے کہ آپ نے پرمٹ کیا امریکن کو, سی آئی اے کو, کہ جناب دے کین گو فار ڈرون اٹیکس. اگر دوسرے طریقے سے, دوسرے اینگل سے اگر ذرا سوچا جائے کہ اف دیر آر سم پیپل جو کہ ہمارے اینڈ پہ آئے ہوئے, ہمارے بارڈر کے ہماری سائڈ پہ آئے ہوئے, اور وہ وانٹڈ لسٹ میں ہے, ان کے باؤنٹی بنی بھی ہے ان پہ, وہ سی آئی اے کی وانٹڈ لسٹ پہ بھی ہے اور پاکستان کی بھی وانٹڈ لسٹ میں ہے, اور باؤنٹی منی دونوں نے رکھی ہوئی ہے, امریکن نے بھی رکھی ہے, سی آئی اے نے بھی رکھی ہوئی ہے, اور پاکستان نے بھی رکھی ہوئی ہے. ان کو پکڑنا کسی انٹیلیجنس آؤٹ فٹ یا فوج یا کسی اور ادارے کے لیے پریکٹیکلی فزیکلی جا کے ان کو پکڑنا مشکل کام نہیں ہے. اور اگر ڈرون جو ہے اس کے تھرو ان کو فارغ کیا جائے تو وہ بہتر کام ہے, یا بوٹس آن گراؤنڈ ہو, فوج موو کرے, ان کو پکڑے, جس کے چانسز میرے خیال میں منیمائز ہو جاتے ہیں, اور اس میں فوج کے بھی کیجولٹیز ہو سکتی ہیں, اور پکڑنے کے بھی چانسز کم ہو سکتے ہیں اس ٹیررسٹ کو, یا جو بھی جس پہ بھی باؤنڈری بنی ہے. تو اس پہ ڈرون اٹیک کرنا یا ڈرون کے تھرو ان کو مارنا وہ زیادہ آسان کام نہیں ہوگا. نہیں, اس میں دیکھیں کی ایشو دو ہیں. ایک کی ایشو تو ساورنٹی ہماری, کوئی بھی فورن ایلیمنٹ پاکستان کی ساورنٹی وائلیٹ نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی امریکن ڈرون استعمال کرتا ہے ہمارے بارڈر کے اندر, ہماری ساورنٹی وائلیٹ ہو رہی ہے. اس میں اجازت کیوں دی؟ نہیں, میں نے کوئی بھی اجازت نہیں, بالکل اجازت نہیں دی تھی, یہ بات نہیں ہے. اسی لیے 7-8 صرف ہوئے ہیں, اور ان پہ سب پہ میں ان سے جھگڑا بگڑا کرتا تھا. ہمارے ساتھ آپ کے دور میں ٹوٹل 7-8 ہوئے؟ میرے خیال میں میکسیمم 8 ہوئے ہوں گے 4-5 سال میں. ناؤ اس میں ہماری اگریمنٹ انٹیلیجنس پروویژن کی ضرور تھی. ڈرون تو بیسیکلی تو کیمراز ہے نا, وہ دیکھ رہا ہے نیچے کیا ہو رہا ہے 17-18 ہزار فیٹ سے. تو ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے صرف ہیومن انٹیلیجنس ہوتا تھا. 2000 کی میں بات کر رہا ہوں, 2001 کی. ہمارے پاس نہ ٹیکنالوجیکل نہیں تھا کہ ہم ٹیلی فون کو مانیٹر کر کے بتا دیں اس گھر سے یہ ٹیلی فون استعمال کر رہا ہے. وہ اب ایکوائر کیا ہوا ہے ہم نے, لیکن ایریل سرویلنس جو ہے جیسے یہ ڈرون بھی ہمارے پاس نہیں ہے. So basically you were counting on the human intelligence. Yes, we used to. اب یہ ہم نے یہ ڈرون سے ان کو دیکھنا اور ہمیں بتانا کہ یہ ادھر ہے, آئیڈینٹیفائڈ.
آئیڈینٹیفائنگ ملیٹنٹ آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے نا، ٹارگیٹس. اس کے بعد ان پہ کاروائی کرنا. ہمارے پاس ہیلی کاپٹر گن شپس، ایئر فورس کے پاس PGMs ہم کہتے ہیں، پریسیجن گائیڈڈ میونیشنز. تیسرا فورس فورن ایڈی سے ہم نے بنائی تھی، SOTF ہم کہتے تھے، یا SSG کے ایلیٹ جو ہمارے ہیں، اس کے ہم نے اسپیشل آپریشن ٹاسک فورس بنائی. ان کو ہیلی کاپٹرز ہمیں باہر سے ملے ہیں. ان کی نائٹ کیپیبلٹی، فلائنگ کی نائٹ کیپیبلٹی جو ہمارے پاس نہیں تھی، اب ہم ہیلی کاپٹر رات کو اڑا سکتے تھے. اور رات کو تمام ہمارے SSG کے وہ جو تھے SOTF کے، وہ رات کو آپریٹ کر سکتے تھے نائٹ، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے. یہ ہم نے کریٹ کیا. اور ایگریمنٹ یہ ضرور تھا کہ آئیڈینٹیفائی آپ کر دیں، ٹارگٹ میں ماروں گا، ہم ماریں گے. اچھا، ٹھیک ہے نا. اب پرابلم یہ ہے اس وقت، آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ یہ کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا ملیٹنٹ کوئی ہے وہ ہمارے اوپر بامبنگ کر رہا ہے پاکستان میں، تو ہمارا دشمن ہے. صحیح. تو ایک کنفیوژن catch-22 سچویشن ضرور ہے کہ اس کو مارنا تو ہے، باہر سے آ کر مارتا ہے تو وہ ہماری ساورنٹی وائلیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ہمیں ان کو کمفرٹ دینا چاہیے کہ یا تو ہم ماریں گے انہیں. اب اگر آپ میں یہ کانفیڈنس، فرینکلی میرے زمانے میں ان میں آئی ایم فارچونیٹ کہیں یا آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میں نے ان کو یہ اتنا مجھے ٹرسٹ کرتے تھے کہ یہ جو کہتا ہے یہ سچ اور یہ ڈیلیور کرتا ہے، تو اس لیے وہ مانتے تھے کہ میں کہتا تھا ہم ماریں گے انہیں، اب ہمیں اسے آئیڈینٹیفائی کرو. دوسرا پھر میں نے انہیں میں نے کہا تھا آپ ڈرون ہمیں دیں، ہمیں ڈرون دے دو، ٹھیک ہے، ہمارا ڈرون ہوگا، ٹھیک، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ایریا میں کون ملیٹنسی کر رہا ہے، اس کے اوپر ہم ایکشن لیں گے. ان کی اپنی وجوہات وغیرہ، لیکن میں بھی 6 سال میں ہوتا تو میں شاید ڈرون کھینچ لیتا. ہم نہیں ہے وہ تو، یا تو ہم خود بنائیں اور ہم، لیکن ڈرون صرف کیمرہ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا اس میں میزائل لگا کر ایکوریٹ میزائل لگانا وہ اور کھیل ہے. تو یہ چیزیں ہیں انفارچونیٹلی. اب اس میں اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں ہماری ساورنٹی، اب سوال آ جاتا ہے کہ اوکے کر رہے ہیں، آؤ کر لو، کیا کرتے ہو. دنیا میں تو مائٹ از رائٹ ہے جی. کوئی یہاں اگر ہم سمجھیں بڑا جسٹس ہے جی اس کی، ہم یونائٹڈ نیشن میں چلے جائے، سیکیورٹی کاؤنسل وغیرہ، ٹھیک ہے وہاں لے جا کر شور شرابہ کر سکتے ہو، وہ پھر ایک اور مار دیتا ہے ڈرون اٹھا کر لو کیا کرتے ہو. تو یہاں اس میں پھر سوچنا ہے کہ یا تو ہم اس میں 2 ایکشن کر سکتے ہیں. ایک تو ہم کہ اگلی دفعہ ہو گیا ہم ماریں گے تمہیں، ہم گرا دیں گے تمہارا ڈرون، جو یہ اب میں نام نہیں لیں، آپ جانتے ہی ہوں گے جو یہ کہتے رہے ہیں کچھ، اب مار لیں گے. وہ سوچتے نہیں آگے کا. اوکے آپ نے ڈرون ایک مار دیا ہے جی، ویری گڈ. اب آپ سمجھتے ہیں وہ ڈر کے بھاگ گیا، یا وہ اگلی دفعہ ڈرون بھیجے گا، پیچھے اس کے 6 جہاز ایئر کور میں ہوں گے، آپ آؤ گے نا آپ کے سب کو گرا دے گا. چلو کر لو کیا کرتے ہو. تو یہ آگے کا سوچنا چاہیے، آگے کا کہ وہ کیا کرے گا، کہ ہمارے ایکشن سے وہ ڈرے گا. اگر ہم طاقت دکھاتے ہیں کیا وہ ڈر کے بھاگ جائے گا، یا نہیں وہ بھی طاقت دکھا دے گا اور پھر ہمیں بھاگنا پڑے گا. تو یہ ساری یہی تو ڈپلومیسی ہے انٹرنیشنل. آپ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں تھرو یوز آف ڈپلومیسی، تھرو یوز آف فورس آلسو اف پاسبل. تو ہاؤ ٹو بیلنس دا ٹو. ایک جاہلانہ طور پہ ایسی چیز کہنا جس کو آپ یو کینٹ اپہولڈ، اس میں کہتا ہوں ڈپلومیسی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات چیت میں دروازے کو پورا مت بند کرو یار، تھوڑا سا کھلا چھوڑ دو تاکہ اسکیپ روٹ ملے آپ کو. آپ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہو دروازہ بند کر دیا. تو یہ چیزیں، یہ ملک کی بے عزتی ہوتی ہے. ایسے نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے ڈپلومیسی کا. اس کا ایک بہتر طریقہ ہے تو اپنی پہلے تو کریڈیبلٹی بناؤ اور پھر دنیا میں آگے بڑھو. اس وقت پتا ہونا چاہیے دنیا میں. ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں، میں دیکھ ساورنٹی جو ہے نا وہ اتنی ہوتی ہے، از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یور ڈیپینڈنس. میں آپ سے اگر کچھ لے رہا ہوں، میں نے اپنی ساورنٹی اتنی آپ کمپرومائز کی آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ آپ میرا وہ روک دیں گے جو کچھ بھی آپ میرے لیے کر رہے ہیں. جتنے آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اتنے ہی آپ ساورن ہیں. دنیا میں کوئی بھی ملک نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے کہ 100% ساورن ہے. تو ہم تو ایک ملک ہیں جس کی ہماری ٹیکسٹائل از دا مین ایکسپورٹ. 60% ایکسپورٹ ہمارا ٹیکسٹائل ہے اور وہ ہماری فورن ایکسچینج ارننگ ہے. کہاں بیچتے ہیں ہم؟ افریقہ بیچ رہے ہیں ہم جی، امریکہ میں اور یورپ میں بیچتے ہیں.
اب ہم ان سے پنگا لیں, وہ آپ کے ٹیکسٹائل کا کوٹا بند کر دیں یا کوٹا ریڈیوس کر دیں, آپ کی ساری ٹیکسٹائل مل بند ہونے لگیں گی, آپ کے لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, بے روزگاری بڑھے گی, غربت. سوچو بھائی کیا بات کر رہے ہو, کس سے بات کر رہے ہو. پہلے وہ انڈیپینڈنس تو لے ہو نا اپنی, پھر آنکھیں دکھاؤ. یہ نہ وہ آنکھیں دکھا رہے تو آگے بندے نے آپ کی آنکھیں نکال دی. تو ذرا سوچ, اس میں لوگ کہتے ہیں یہ ڈر گیا, وہ ہو گیا, جیسے مجھے کہتے ہیں نہیں ایک دم ڈر گیا. ڈرتا مرتا میں نہیں ہوں یار, اگر میں انڈیویجول برابر ہوں تو میں دکھا سکتا ہوں. ہم نے تو جیسے میں نے کہا ہم نے تو سیکھا ہی ہے کل اور بی کلڈ, ہم نے تو براواڈو ہی سیکھا ہے, ہم نے ڈرنا نہیں سیکھا, ہم نے تو لڑنا سیکھا بھائی, میں نے تو لڑنا ہی سیکھا. لیکن یہ جب ملک کا سوال آتا ہے تو ملک کے سوال میں انڈیویجول براواڈو نہیں ہے یار. میں انڈیویجول براواڈو دکھا کے ملک کا بیڑا تو نہیں کروں گا نا. تو اس میں سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہے ملک کی طاقت, کہاں طاقت ہے, کہاں کمزوری ہے. کمزوری بچاؤ, طاقت استعمال کرو. یہی تو آرٹ ہے. جب بھی کہتے ہیں یہ سائنس نہیں ہے بھائی, یہ لیڈرشپ بھی آرٹ ہے, مینجمنٹ آرٹ ہے. یہ تو آرٹ نہیں کوئی جانتا ہے تو نہیں جانتا ہے. اچھا میں ذرا کلیریفائی کر دوں اپنے ویورز کو. آپ نے جو آپ پہ الزام لگتا ہے کہ جناب ڈرون یوز کرنے کا پرمیشن آپ نے صرف اس حد تک دیا تھا کہ آپ ڈرون کے تھرو آئیڈینٹیفائی کریں ٹارگٹس اور ان کو ایلیمینیٹ ہم کریں گے. ہاں, ہماری فورسز کریں گے, ہمارے گن شپ ہیلی کاپٹرز کریں گے, ہمارے پاس نائٹ ویژن بھی آ گئے, نائٹ ویژن ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے جو ہیلی کاپٹرز میں ہوگی, اور وہ ہم یوز کریں گے. لیکن ہم ٹارگٹ کو ایلیمینیٹ ہم کریں گے, آئیڈینٹیفائی آپ ڈرون کے تھرو کر دیں. اور ہم نے کئی دفعہ کیا یہ SOTF اب ہم نے کئی دفعہ لانچ کیا اس زمانے میں. آپ نے کیے. ہاں, دوسرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر پرمیشن دی ہوتی, دو چیزیں بتانا اور چاہتا ہوں, تو اس زمانے میں 2001 کے بعد تو ہزاروں القاعدہ طالبان سارے تو ادھر آ گئے تھے, تو ہزاروں ٹارگٹ تھے. وہ تو روزانہ 10 ڈرون مار رہے ہوتے. کیوں نہیں مارے انہوں نے؟ اب تو اتنے نہیں ہیں جتنے اس وقت تھے. اب خیر طالبان زیادہ ہو گئے, اس وقت القاعدہ زیادہ, یہ فورنر زیادہ تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا دوسری بات دیکھو میرے دماغ سے نکل رہے, 2 پوائنٹ تھے. اینی یہ ایک چیز ہے کہ یہ اجازت. اور ہاں دوسری پوائنٹ یہ کہنا تھا یار, یہ سارا جو میرے پہ بلیم دیتے ہیں بھائی, یہ کوئی خدا کوئی قرآن شریف کی آیت تو نہیں اتری بھی ہے. اگر میں نے پرمیشن آپ کینسل کر دیں اسے بھائی, یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کینسل نہ کریں؟ اب پالیسی تھوڑی کوئی کانسٹنٹ ہے, پالیسیز آلویز کیپ چینجنگ. پہلے پالیسی تھی جی ڈرون ہو جائیں گے, اب نہیں ہے جی, ختم ہو گئی. ہر انٹرسٹ نیشن کا, ملک کا انٹرسٹ کانسٹنٹ ہوتا ہے, پالیسی تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہی ڈائنامک ملک یہی کرتے ہیں. اچھا سو میں کیونکہ یہ بڑا ایک کنٹروورسی ہے, میں اس کو بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ سارا مدعا آپ پہ ڈال دیا جاتا ہے, میں اس لیے بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. میں چاہتا ہی ہوں کہ ذرا کلیریفائی ہو جائے چیز کہ جناب ڈرون سے, کیونکہ اس کے اندر کیمراز لگے ہوتے ہیں, میں آسان لفظوں میں لوگوں کو بتا دوں تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے جو نہیں سمجھ سک رہے. ڈرون کے اندر کیمرے لگے ہوتے ہیں, میزائل بھی لگے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ان کو یہ کہا تھا جناب کہ ڈرون کے اندر جو کیمرے لگے ہوتے ہیں کہ 18,000 فٹ کی بلندی پر بھی اگر ڈرون جا رہا ہے تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, ٹارگٹ بالکل فلم کی طرح وہ دیکھ سکتا ہے. آپ لوگ اگر اس سے آئیڈینٹیفائی کر کے دے دیں ٹارگٹ ہمیں, ہمارے پاس ساری سہولیات موجود ہیں, جو نہیں ہے وہ ہمیں اکوپ کر دیں. آپ انگیجمنٹ ہماری ہے, آئیڈینٹیفیکیشن آپ کریں, امریکنز کریں, CIA کرے, اور جو ٹارگٹس آئے ہوئے جو وانٹڈ لوگ ہیں جن کی لسٹوں میں نام ہے, جو CIA کی لسٹوں میں نام ہے یا پاکستان کی لسٹوں میں وانٹڈ کے نام ہے, ان پہ باؤنٹی منی ہے, ان کو ایلیمینیٹ ہم کریں گے. صحیح. ایسے دیکھیں ایگریمنٹ تو کچھ بھی نہیں تھا. اچھا وربل ایگریمنٹ, کوئی لکھی بھی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوئی ہے, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. ہاں دس از اے جینٹلمین ایگریمنٹ کی فورسز کی یہ کریں, اس طریقے سے ہم میٹ کریں گے اس چیلنج کو. لیکن ہماری تو ابھی اتنی کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ حکیم اللہ مسعود, اس کے لیے تو ہیڈ منی میرے خیال میں ہماری بھی 5 کروڑ ہماری. تو مجھے تو ڈر یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ ہماری حکومت سے 5 کروڑ نہ مانگ لے ہیڈ منی. اچھا صحیح. صاحب ایک بات ذرا تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا, اور آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا ڈیٹیل میں مجھے سمجھائیں, اور لوگ بھی سننا چاہیں گے کیونکہ بار بار مدعا پڑتا رہتا ہے آپ پہ. یہ جو سیٹلائٹس ہیں
یہ میرے خیال میں ہر دنیا کی ایجنسی نے چھوڑی ہوئی ہے اوپر, اور وہ ساری اس میں تو کوئی کسی کا کنٹرول نہیں ہے سچ. ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. گوگل بھی ہے, گوگل بھی کر لیتے ہیں آپ لوگ, ہم سب دنیا کر لیتی ہے. تو وہ تو ایک ساری ان کو پتہ چل جاتا ہے, اور وہ آپ کے سامنے لسٹیں بھی لے کے آ جایا کرتے تھے کہ جناب یہ لوگ, یہ دہشت گرد آپ کے پاس آپ کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں. تو اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کیا, یا اس کو پھر ڈرون بیچ میں کیسے آ گیا, یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. ہاں دیکھیں اوور آل سرویلنس جو ہے یا ایریل سرویلنس جو ہے وہ تو جیسے زمانہ گزرتا گیا وہ ڈیولپ ہوتی رہی. ایک زمانہ تھا جب آپ نے بریجز دیکھے ہوں گے اس میں فوٹوگرافی ناٹ الاؤڈ. اب سیٹلائٹ آ گئے, کس نے فوٹو لینا ہے, ہر آدمی سیٹلائٹ, یا گوگل کیا ہے, آپ ہر جگہ کا آپ اس گھر کے باہر کا جو نقشہ ہے وہ گوگل سے آپ اتار لیں نظر آ جائے گا. وہ تو پوری دنیا, یہ ویسٹ یا امریکن, ان کے تو سیٹلائٹس ہیں جو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اس ہمارے ایریا کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو تھا, اس کے ذریعے یہ انفارمیشن تو ان کو پہلے سے مل رہی تھی. تو دے ور آلریڈی دیر, ایکسپٹ کہ یہ ایٹموسفیئر میں تھے. یہ اب یہ آ گیا, یہ ڈرون جب سے آیا ہے یہ آپ کی ایئر اسپیس میں, یہ اب یہ نیچے آ گیا. لیکن کام بیسیکلی سرویلنس کا وہی کر رہا ہے جو وہ سیٹلائٹ کر رہا ہے. وہ اونچے سے کر رہا تھا, یہ نیچے آ گیا, تو یہ بھی وہی کر رہا ہے. تو ہمارا مقصد تو یہی تھا, یہ انفارمیشن تو ہمیں چاہیے. جی بتائیں کون ملیٹنٹ ہیں ہمارے ایریا کو مس یوز کر رہے ہیں یا ہمارے اوپر بام بلاسٹ کر رہے ہیں, اس کی ہمیں انفارمیشن دے. انگیجمنٹ ٹارگٹ کے ہم کریں گے, ماریں گے آپ, ماریں گے ہم. انفارمیشن ہمیں بتاؤ, لوکیشن بتاؤ اس کی, کیونکہ لوکیشن کا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے, نہیں تھا, اور ابھی بھی نہیں ہے ایریل. تو یہ ہے, اس طریقے سے یہ چل رہا تھا. اچھا ایک اور آپ پہ بڑا الزام لگتا ہے جناب کہ آپ کو کال آئی اور آپ بالکل سرنڈر کر گئے, گیو اپ, کہ جناب ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب, آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. وہ کیا سٹوری ہے؟ ہاں, یہ افسوس مجھے ہوتا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایس ایس جی کی ٹریننگ میری ہے, میں لڑنا جانتا ہوں, میں ڈرنا اور بھاگنے والا نہیں ہوں. تو یہ میرے پہ الزام ہو گیا, میں ایک دم ڈر گیا. لیکن جیسے میں نے کہا, دیکھیں نیشنل ایشوز پہ انڈیویجول براواڈو نہیں کام آتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے پاکستان کا سوچنا ہے. اب یہ کہنے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا ادھر, کئی دفعہ میں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے. اب آپ نے بہت اچھا سوال پوچھ لیا تو میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول یو ایس ایکشن جس کے اوپر مجھے انہوں نے ڈرا, میں ایک دم سے ڈر کے ایک دم سے میں نے الاؤ کر دیا. یہ ایک ایکشن تھا جس وچ واز پاسڈ سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1373 کے تحت. سیکورٹی کاؤنسل نے ایک نیٹو فورس کی کریشن اور اس کو یہاں الاؤ کیا کہ وہ افغانستان میں ملٹری ایکشن کرے. اس کو پاس کیا کہ پوری دنیا اس کے فیور میں تھی. جب میں دنیا کہتا ہوں, چین جو ہمارا دوست ہے, تمام گلف کنٹریز جو ہمارے دوست ہیں, یہ سب اس کے فیور میں تھے کہ افغانستان کے اوپر یہ فورس in accordance with Article 1373 of Security Council, Resolution 1373, یہ ایکشن کیا جائے. تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ یو ایس اور پاکستان کا تھا, ہم ڈر گئے, ہم نے ایک دم الاؤ کر دیا. بھائی یہ پوری دنیا کا ایگریڈ ایکشن تھا. پہلی چیز تو یہ سمجھنے چاہیے. دوسری چیز یہ کہ بالکل غلط, یہ جو مجھے ٹیلی فون آیا تھا کولن پاول کا, یہ تو میں کراچی میں تھا اس وقت, کوئی میں نے ایگری نہیں کیا. وہ تو میں جب یہاں واپس آیا ہوں, اگلے دن آیا ہوں, اس کے 2 دن بعد امریکن ایمبیسڈر جو ہے وہ آئیں, انہوں نے پہلی دفعہ مجھے 7 پوائنٹس, 7 پوائنٹس تھے ان کے, کہ یہ ہماری طرف سے یہ ایگری کریں آپ کہ یہ ہم ایکشن لیں گے. اس کے 2 دن پہلے میں نے اسے لیا, ہم نے اسٹڈی کیا اسے. 2 دن بعد ہم نے کہیں اسے جواب دیا, 2 یا 3 دن, کیونکہ ہم نے دیکھا اس میں وہ پوری ایئر سپیس مانگ رہے تھے ہم سے. ریجیکٹڈ, نو.
we can't. You rejected it. Absolutely rejected it. وہ تو پوری کہ کسی بھی ایئر بیس سے ہم اپنے جیٹس اڑائیں. Nothing doing. ہم نے صرف 2 ایئر بیس, وہ شمسی جو بالکل ڈیزرٹ میں ہے, وہ UAE والوں کا شکار کا ہے, وہ کوئی ایسے ایئر بیس بھی نہیں. جیکب واد, یہ بھی ہم نے جیٹس کے لیے نہیں دیا, ہم نے یہ ایک لوجسٹک سپورٹ کے لیے اور ریکوری کے لیے یہ ہم نے الاؤ کیا انہیں, اور ایک نیرو کوریڈور ہم نے ڈیلینیٹ کیا, اس کے اندر آپ اس کو یوز کریں گے. سارے ہماری نیول بیسز مانگ, کراچی اور جتنے گوادر وغیرہ سب, پسنی یہ سب مانگ رہے تھے. نو کراچی, نتھنگ, نو, بالکل. تو یہ ہم تو مانے ہی نہیں. جو چیز جائز تھی وہ ہم مان لیے, اور یہ ہوا تھا. یہ بالکل غلط ہے کہ میں امیڈیٹلی مان لیا تھا. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو جان کے مجھے ملائن کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی آپ اس لیے مانے, آپ کے نیشنل سیکورٹی کونسل کی ایک ریزولوشن تھی بالکل 1373, ہاں, اور اس کو آپ نے فالو کرتے, کیونکہ پوری دنیا کا وہ ایک میوچل ڈیسیژن تھا. You had to follow that. Yes, we had to. آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے, پاکستان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے. نہیں, سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہے, you cannot, you have to obey it, you have to go along with it. اچھا, تو اس میں بھی 7 اس وقت کی جو امریکن ایمبیسڈر تھیں وہ آپ کے پاس آئیں, اور وہ 7 پوائنٹس لے کے آئیں. اس میں سے بھی انہوں نے مانگے آپ سے کہ جناب ساری ایئر اسپیس یوز کریں گے پاکستان کی. آپ نے کہا جی میں نہیں دوں گا. پھر انہوں نے کہا جناب کہ دوسری انہوں نے ایک رکھی ہوئی تھی کہ نیول بیسز سارے یوز ہوں گے, نیول پورٹس, نیول بیسز جو ہیں سارے وہ یوز کریں گے. آپ نے کہا نہیں کر سکتے. بالکل. سو آپ نے 7 پوائنٹس میں سے کئی پوائنٹس جو ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ ساری باتیں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ نہیں, یہ تو میں نے کئی دفعہ بتائی ہے. اچھا, ہاں, یہ کئی دفعہ میں نے بتائی ہے. یہ جو 7 پوائنٹس وغیرہ یہ سارا میں نے بتایا. اچھا, لوگ سنتے نہیں ہے زیادہ. مطلب اگین آئی ول سے, مجھے گلا میڈیا سے ہے جو صحیح چیز. پرابلم ہے پاکستان میں. کیوں گلا کرتے ہیں؟ میڈیا کو آپ نے خود آزادی دی, لیکن وہ بھی نہیں مانتے. ٹی وی لائسنسز آپ نے دیے, بعض لوگ نہیں مانتے. کرتے ہیں. چلو یہ تو تم مان رہے ہو, ساری دنیا نے منع کیا تھا کہ ٹی وی لائسنسز مت دیں, آزادی مانتے ہیں. ویل تھینک یو ویری مچ, تم مان رہے ہو. ورنہ بعض لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے تو لیا ہے, یا ہم نے لڑ کے لیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے کس سے لڑ رہے تھے. میرے سے تو کوئی بھی نہیں لڑ رہا تھا, وہ ہم نے الاؤ کیا. اینڈ یو آر رائٹ, کوئی 90% لوگ, میری کیبنٹ تھی اس زمانے میں, وہ سب کہہ رہے تھے نہ کریں. لیکن میرا ایک خیال تھا کہ دیکھو, ایک ہم کب تک یہ بیکورڈ رہیں گے؟ پروگریسو کنٹریز ہیں آگے, لیٹ اس گو انٹو دی رینکس آف پروگریسو کنٹریز آف دا ورلڈ. اس میں یہ آزادی ہے, ہیومن رائٹس کی آزادی, لبرٹیز کی ہے. تو میرے خیال میں میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. تو اب میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں, میں اتنا ریپینٹ نہیں کرتا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, ایک ڈیولپمنٹ سٹیج ہے, نئی ایک چیز ہے. گریجولی اب دیکھیں, ایک پازیٹیو اگر میں دیکھوں تو یہ گورنمنٹ کی اگر بدکاری اگر ہیں تو وہ ایکسپوز ہوتی ہیں میڈیا میں, آپ لوگ کرتے ہیں, وچ از گڈ. غلط وہاں ہے جہاں آپ سچ کو جھوٹ کریں, میڈیا پہ بیٹھیں, اس پاورفل ٹول کو سچ کو جھوٹ میں تبدیل کرنے کو استعمال کرنا, دیٹ پینز می. وہ ہے برا. وہ ایک انڈیویجول کیریکٹرز ہیں, کچھ چینلز کا, کچھ چینل سے گلا آدمی کر سکتا ہے, لیکن جنرلی ٹھیک چل رہا ہے, پروگریس ہو رہا ہے. ہاں سر, ان دا لائن آف فائر آپ کی جو بک ہے اس میں آپ نے ذکر کیا کہ کچھ ڈالر شالر لے کے کوئی بندشیں دے آپ نے امریکہ کے حوالے کر دیے تھے. یہ بالکل غلط ہے. یہ لوگ بہت ریفرنس دے دیتے ہیں میری کتاب کا. میں نے بار بار پہ پڑھا بھی کہ کہیں میں نے غلطی سے, تو ایسے بالکل غلط, وہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے. کوئی ایک بھی پاکستانی ہم نے نہیں دیا, اور میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کوئی ایک بھی پاکستانی نہیں دیا. اور میں اس کا انٹرسٹنگ بات یہ ہے, آج ہی میرے پاس 4 آفیسر آئے ہوئے تھے, جن میں سے ایک کرنل الطاف جو ISI میں انٹروگیشن ایکسپرٹ تھا, اس کو ہم نے بھجوایا گوانٹانامو ٹو سی, کہ کیونکہ یہ الزامات ہے کہ پاکستانی تو ہمارا کوئی نہیں ہے وہاں, کیونکہ میں نکلوا لیتا ان سے. میں تو آئی وڈنٹ ہیو لیفٹ ہم, میں تو کولن پاول کو کہہ کر میں واپس دو ہمارا پاکستانی کوئی نہیں وہاں. یہ سارے فورنرز تھے, اس نے کنفرم کیا کوئی نہیں. یہاں فورنرز آ گئے تھے, باہر کے لوگ. اب وہ ہماری پالیسی یہ تھی کہ باہر کے لوگوں کو, جو انٹرنیشنل پالیسی بھی ہے, اس کو ڈپورٹ کرنا ہے.
اس اپنے ملک میں ڈپورٹ کرو. ہم ان کے ملک سے پوچھتے تھے کہ یہ پکڑا گیا ہے جی اس کو لے, وہ کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرتا تھا جنرلی. انہیں کوئی ملک ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ادھر ہمیں نہیں چاہیے, اپنے پاس ہی رکھو. ہاں, اب ہم کیوں رکھیں ان کو, ہم کس مصیبت میں پڑے ان کو یہاں ٹرائل شروع کریں. تو ہمیں جہاں مرضی جائیں دی, ہم نے ان کو ڈپورٹ کر دیا, یہاں سے نکالا. تو کوئی بھی جو کہتا ہے پاکستانی ہم نے دیے, بالکل جھوٹ بول رہا ہے. جو یہ دیے ان میں سے کچھ کی ہیڈ منی تھی, تو ہم نے وہ ہیڈ منی کما لی. اب اس میں بھی سمجھتے ہیں جیسے کسی نے مجھے پلندر بریف کیس میں لا کر مجھے پکڑا دیا. بھائی یہ ہیڈ منی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سلسلہ چل رہا تھا. تو یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جاتی ہے ہیڈ منی, اس میں آپ کا ذاتی کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں. جل صاحب, کنگ عبداللہ نے آپ کو بڑا کوئی غلاف دیا خانہ کعبہ کا, اور بڑے آپ اندر بھی گئے خانہ کعبہ کے اندر بھی, اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جی ہاں بڑا نوازا اس چیز میں کہ خانہ کعبہ کے اندر جانا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کو مطلب اگر ریلیجسلی دیکھا جائے تو وہ بہت بڑی بات ہے. یہ بالکل مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے کہ میں 6 دفعہ خانہ کعبہ کے دروازے کھولے گئے ہیں اور میں اندر گیا ہوں. اچھا. اور صرف یہ نہیں کہ میں اندر گیا ہوں, مجھے ایک دفعہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایک کونے میں توبہ کا دروازہ ایک, اچھا, جو میرے خیال میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا, مجھے ایک دفعہ بتایا گیا کہ یہ ہم دروازہ آپ کے لیے کھولنا چاہتے ہیں. انہوں نے وہ دروازہ کھولا اور مجھے چھت پہ لے کر گئے. اچھا. میں واحد شخص ہوں میرے خیال میں, آئی ڈونٹ نو شاید کوئی اور بھی گیا ہوگا, میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں. اور ادھر جب میں نے نیچے دیکھا تو وہاں طواف ہو رہا تھا, ظاہر ہے. ادھر سے میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا, جہاں سے حضرت بلال نے پہلی دفعہ اذان پڑھی تھی. میں نے ادھر سے ایک انوالنٹیرلی میں نے اللہ اکبر, اور نیچے سے آواز گونجی ہے پوری, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ادھر کھڑا ہوا ہے چھت پہ. تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. یہ میں ان کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں جو سمجھتے ہیں, جو میری اسلامک کریڈینشیل جو ہے نا, ان کے اوپر کوئی ڈاؤٹس, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. یہ کسی اور کو یہ عزت میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو ملی ہوگی جو مجھے عزت ملی ہے. پھر مدینے میں جب گیا, مدینہ شریف میں, تو روضہ رسول کے دروازے 6 دفعہ میرے لیے کھولے گئے ہیں. میں اندر جا کر دعا پڑھا, یہ بھی کسی کے لیے ڈر نہیں ہوا ہوگا. تو یہ بات ہوئی ہے. جہاں تک یہ جو آپ انٹرنس پہ دیکھا ہے آپ نے, اوپر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں, یہ اس کی بات آپ کر رہے ہیں. میں آتے ہوئے میں نے دیکھا تھا. وہ ہے خانہ کعبہ کا اوریجنل غلاف کا پیس ہے, وہ جو مجھے کنگ عبداللہ نے پریزنٹ کیا, وہ ہے وہ, جس کے نیچے سے سب گزرتے ہیں جب آتے ہیں. اور میں جب بھی جاتا ہوں تو میں اس کے نیچے سے گزرتا ہوں. یہ مجھے فخر بھی ہے, مجھے یہ میری عزت افزائی اتنی ہوئی ہے. کو ہمیں دکھائیں گے جی وہ, چلیں تو ہم بھی اس کو دیکھ لیں. غور سے دیکھنا پڑے گا آپ کو, اور زیادہ بالکل جی, شاید اس دفعہ آتے میں نہیں دیکھا ہوگا, اب آپ دیکھیں. یہ سر آپ کی ٹیم ساری. ہاں, یہ طارق ہے. اچھا. سیکیورٹی. اچھا. یہ وقار ہے. اچھا. یہ میری یونٹ کا ہے وقار جو ہے. اچھا اچھا. یہ گھر پہ ہے. وہ شیر دل پیچھے رہ گیا سر. اچھا. یہ شیر دل ہے, یہ بھی میری, یہ شیر دل اور وقار میری یونٹ کے ہیں. اچھا. طارق میرے سیکیورٹی کا ہے, آصف میرے سیکیورٹی کا ہے, دونوں کمانڈوز اور ایس ایس ڈی کے ہیں. اچھا. اور مارس اولڈ کوک ود می. اچھا اچھا. فرام دا آرمی ہاؤس. یہ سارے پرانے میرے ساتھ بہت اچھے سے. اچھا اچھا اچھا. یہ کیا ہے سر؟ یہ دس از لائک ہولی قرآن. یہ بڑی خاص کسی نے مجھے دیا تھا. یہ قرآن شریف ہے بڑا خاص, لیکن اس کی جو یہ حفاظت ہے یہ خانہ کعبہ کا پیس ہے. یہ جو ہے دس از خانہ کعبہ کے غلاف کا پیس ہے. اچھا اچھا. یہ بھی, اور ایکسٹیریئر اس کا تو یہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. دس ہول تھنگ. یہ کنگ عبداللہ نے دیا تھا سر غلاف.
ہاں یہ بالکل خانہ کعبہ کے خلاف کا ایک چیز ہے اوریجنل. یہ کنگ عبداللہ نے دیا تھا. اچھا. ہاں ویری ویلیوبل پیس. تو جو بھی آتا ہے اس کے سے نیچے سے گزرتا ہے. اگر میں جاتا ہوں میں بھی اس کے نیچے سے ظاہر گزرتا ہے آدمی. ویل لوکیٹڈ اینڈ ویل پلیسڈ. نائس پیسز ہیں. یہ ساری تلواریں ہیڈز آف اسٹیٹس ہی نے دی ہوئی ہیں. اچھا. یہ ساری تقریباً کسی نہ کسی نے وہ نام لکھے ہوئے ہیں سب کو. یہ خوبصورت بلو والی تو ہے یہ پریزیڈنٹ علی ہے آذربائیجان. یہ ایک تو قطر سے آئی ہوئی ہے. یہ قطر سے آئی ہوئی ہے. ایک قطر کے شیخ نے دی ہوئی. وہ کراؤن پرنس عبداللہ نے شاید دی. یہ سعودی عربیہ ہاں کراؤن پرنس نے دی ہوئی ہے آپ کو. بیوٹیفل. I like collecting these arms. تو سارا ٹائم آپ اسی گھر میں گزارتے ہیں آپ؟ ہاں. اچھا. پچھلے 7-8 مہینے سے تو یہی ہوں میں اسی گھر میں. You're writing a book? Yes, I am almost finished. اچھا. یہ بڑا فائدہ ہو گیا. اچھا. 6 مہینے کتاب لکھ دی ایک نئی. اچھا. ذرا اس کو ریفائن کرنا ہے. اچھا. تو پہلا ڈرافٹ ہو گیا. فرسٹ ڈرافٹ از ریڈی بٹ آئی نیڈ ٹو ریفائن اٹ. What is it about? Autobiography, continuation of where I left the last one, The Line of Fire. اچھا. اسی کی کنٹینیوشن. اچھا. تو اچھا ہے. I utilize this time to کوئی write. نہیں بڑا اچھا کیا بڑا اچھا کیا. لیکن اس میں کچھ چیز تو بتائیں نا. کوئی ایسی کوئی چیز جو آپ کوئی انٹرسٹنگ چیز جو آپ لا رہے ہو سامنے. کوئی ایسے کوئی ویل اس کا پہلا چیپٹر ہی یہ ہے Why I Returned. اچھا. First chapter deals with that. Why I Returned. اور پھر وہ سارا ہے انٹرسٹنگ پارٹس ہیں. یہ ایک میں نے لکھا ہے چینج لائف جب میں باہر تھا, جب میں پاکستان چھوڑ کر گیا. دیٹ از انٹرسٹنگ بیکاز میں اپنے آپ کو ہینڈل کرنا نہیں جانتا تھا. اچھا. مطلب میں نے موبائل ٹیلی فون کبھی نہیں یوز کیا تھا. ای میل کرنا نہیں آتا تھا مجھے. اچھا. کریڈٹ کارڈ میں نے کبھی نہیں یوز کیا تھا. یہاں تک کہ مجھے بینک کے اکاؤنٹ ایئرپورٹ پہ آنا جانے کا طریقہ کار نہیں پتا تھا. مجھے تو لوگ ریسیو کرنے آتے تھے, آگے نکل گئے. کوئی پتہ نہیں کدھر جانا ہے, سامان کدھر لینا ہے, کیسے لینا ہے. سامان کوئی اور لے آتا تھا کدھر. تو ہینڈلنگ مائی سیلف. پھر ایک گھر لینا اور گھر کو فرنش کرنا. کسی دکان پہ جا رہے ہیں فرنیچر خریدنا, میں نے تو خریدا نہیں تھا کبھی. تو یہ ہاؤ ٹو ہینڈل یور سیلف. تو پہلا موبائل ٹیلی فون میں ابو دھابی میں گیا تھا. ابو دھابی میں شیخ نیان از اے گریٹ فرینڈ. تو وہ مجھے وہاں ایمریٹس پیلس ہوٹل میں بڑا اچھا سویٹ اوور لکنگ سمندر کی سی کی طرف. تو انہیں پتا ہو میں تو موبائل ہی نہیں یوز کرتا ہوں. تو ہی پریزنٹڈ می دا فرسٹ موبائل ٹیلی فون. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ 9 بجے کل صبح سے ایوری مارننگ 9 بجے آدمی بیٹھا ہوگا آپ کے کمرے کے باہر. جب بھی آپ اٹھتے ہیں وہ آپ کو سکھائے گا یہ موبائل ٹیلی فون. دیٹ از ہاؤ آئی لرن. میں اٹھتا تھا بیچارہ جیسے 10 ساڑھے 10 بجے بیٹھا, وہ آتا تھا اندر بھی مجھے سمجھاتا تھا. So that is how I learned use of a mobile telephone. So frankly, it is difficult to adjust to these changes of life after having driving. میں پتہ نہیں میں ڈرائیونگ آتی بھی ہے مجھے یا نہیں. یہ ہے problems of routine life, so which becomes difficult sometimes. But good thing ابھی بھی وہاں اسسٹ کرنے والے, ہیلپ کرنے والے, مطلب جہاں بھی جاتا ہوں میں سیکیورٹی تو مجھے ٹاپ لنڈن کے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے مجھے ریسیو کرتے ہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر میں چلا جاتا ہوں. تو ایسے ہی ہر جگہ پروٹوکال وغیرہ تو پورا ملتا ہے مجھے. مطلب فرینکلی ایئرپورٹ میں ابھی بھی ادھر ادھر سے نکل جاتا ہوں, میں لے جاتے ہیں وہ اندر بھی چلا جاتا ہوں. دوسروں کو روک لیتے ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں, میں تو آگے چلا جاتا ہوں. تو یہ
ابھی بھی میرے خیال میں وہ پوری طریقے سے میں اورینٹڈ نہیں ہوں اپنی ایڈمنسٹریشن، لیکن ہو رہا ہوں گریجویٹ. یہ بک کب لے کے آ رہے ہیں آپ؟ کب پبلش ہوگی؟ کب آئے گی مارکیٹ میں؟ کب لوگ پڑھیں گے؟ اگلے سال کسی ٹائم پہ کروں گا. اگلے سال؟ اچھا. سوچ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا اس کی ریفائنمنٹ تھوڑی چاہیے، اور سب لکھ دیا میں نے. آخری ایک چیپٹر ایک نیا میں نے سوچا، ریفلیکشن، ایک ذرا اسٹریٹجک تھاٹ آف مینی تھنگس، ڈومیسٹک، ریجنل، انٹرنیشنل. اس کے اوپر میں نے سوچا لکھوں میں، ادر دین مائی لائف اسٹوری، مائی آئیڈیاز آر واٹ آئی لرنڈ. تو وہ ایڈ کر رہا ہوں میں. اچھا. آدھا وہ کرتی ہے تھوڑا سا اور. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آدمی جب شروع نہ کرے نا تو بہت بڑی چیز لگتی ہے کہ یار کتاب کون پوری کتاب لکھے گا. ایک دفعہ لکھنا شروع کر دینا آدمی چل جاتی. Then there is no stopping. شینڈلیئر بڑا خوبصورت لکھا تھا، وہ میری بیٹی نے پریزنٹ کیا. اچھا اچھا. I believe you are from Pakistan, right? Yes. تو اس نے کہا کہ your president Musharraf came over here and he used to ride on the same speed board. اچھا یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ دیکھا یہ ملتان کا ایک آدمی آیا تھا. اچھا. ہے نا، ملتان سے تھا میرے خیال میں. اس نے بنایا ہاتھ سے، دیکھو ویری نائس، بیوٹیفل. ویسے آپ بھی زیادہ ٹائم یہاں پہ گزارتے ہیں نا گھر میں، تو آپ کو بھی ساری چیزیں اب جو نا پسند آنی شروع ہو گئی ہے نا. شینڈلیئر کہ میری بیٹی نے دیا تھا، یہ ملتان سے بندہ آیا ہے نا. میں بھی پہلی دفعہ رہ رہا ہوں بھائی دیوی ادھر. اچھا. پہلے کبھی نہیں رہا تھا، یہ تو بن رہا تھا. I still remember your mother used to come over here. اچھا اس کو بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گھر ہے. مطلب میں اخباروں میں دیکھ لیتا ہوں جیسے پتہ نہیں کوئی اربوں کا ہے یہ. دس از، یہ 4 بیڈ روم کا گھر ہے، 11,000 اسکوائر فیٹ کورڈ ایریا ہے اس کا، جو بالکل CDA کے رولس کے مطابق ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی ایسا نہیں کیونکہ یہ سنگل اسٹوری ہے تو اس لیے تالا بال تھوڑا سا لگتا ہے یہ، کیونکہ ڈبل اسٹوری نہیں ہے. تو ہاں میری ریکوائرمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے. ناٹ بیڈ، کین کیپ سم گیسٹ آلسو. بٹ یہ نہیں ہے کہ یہ بہت کوئی پیلیشیل ریزیڈنس جیسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی اخبار میں جو لکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں جیسے کسی شیخ کے چیز نہیں ہے. صاحب تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. It's always a pleasure to have you on the show. Thank you.